بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع وتقرب من نیت القطع نیت القلب. اس قاعدے کے اندر میں مصنف فرع اور فصل اور تکمیل اور مسئلہ وغیرہ ذیلی عناوین کے تحت بہت سارے اہم امور ذکر کر رہے ہیں. ابھی بات انہوں نے کی دسویں بحث میں نیت کی صحت کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں. اس میں سے چوتھی شرط یہ تھی کہ نیت اور منوی کے مابین کوئی منافی نہ آ جائے. اسی میں ذکر کیا کہ نیت القطع یہ بھی منافی ہے. نماز پڑھنا شروع کریں اور اس سے پہلے نیت کریں، دونوں کے بیچ میں یا نماز شروع کر چکے ہوں قطع کرنے کی نیت کر لیں تو بھی یہ امر منافی پا لیا جاتا ہے. تو آگے اب فرع کہہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت قطع سے ہی قریب ہے نیت قلب. نیت قلب سے مراد وہ دل کی نیت نہیں ہے. نیت القلب یعنی قلب قلب یقلب یعنی الٹ دینے کی نیت. ایک ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جو عبادت کر رہا ہے اسے روک دینے کی نیت کرے، کاٹ دینے کی نیت کرے. تو جو حکم اس کا ہے وہی حکم ہے الٹ دینے کی نیت. کہ کچھ اور کر رہے ہیں اور یعنی کوئی عمل کر رہے ہیں اور اب بالکل اس کا الٹ کوئی اور عمل کرنے کی نیت کر لیا. دیکھ لیجئے فرماتے وہی نیت نقل الصلاۃ الی اخری، ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کی نیت. پہلی نیت تو یہ تھی کہ آپ فقط نماز کو ختم کرنے کی نیت کر رہے ہیں. یہاں پر ایک نیت سے ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کا بھی حکم تقریباً ویسا ہی ہے. قد تمنا انه لا يكون الا بالشروع بالتحریم، ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیا کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا مگر تکبیر تحریمہ کے ذریعے شروع کرنے سے. یعنی ایک نماز آپ پڑھ رہے ہیں اسے چھوڑ کر کے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونا چاہتے ہیں تو صرف نیت سے کام نہیں ہوگا یہ، بلکہ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہنی پڑے گی لا بمجرد نیت. اور کیا ضروری ہے؟ ولا بد ان تکون الثانیہ غیر الاولی، یعنی اس نماز کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہے وہ دوسری والی نماز پہلی نماز کا غیر ہو. ورنہ پھر انتقال کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر کہ عصر کی نماز اس نے شروع کر لی، شروع کرے ظہر کی نماز کے افتتاح کے بعد. ظہر کی نماز پڑھ شروع کر چکا ہے. پہلی دوسری رکعت میں یہ ہے کہ اس نے نماز ظہر سے نماز عصر کی طرف منتقل ہونے کی نیت کر لی. تو اگر تکبیر کہہ دے گا فیقض الظہر، ظہر فاسد ہو جائے گی اور نماز عصر شروع ہو جائے گی، یعنی عصر کا وقت ہوتا ہے. لفظ ظہر بعد رکعتی ظہر، بعض نسخوں میں رکعتین ظہر ہے، لیکن اس رکعتین ظہر سے مراد وہ دو رکعت سنتیں نہیں ہیں بلکہ ظہر کی رکعت. ظہر کی رکعت میں تھے، ظہر فرض پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد پھر سے ظہر کی نماز کر لیا کی نیت کر لی منتقل ہونا، تو اس سے انتقال نہیں ہوگا بلکہ وہی نماز کنٹینیو رہے گی. یعنی اگرچہ بیچ میں تکبیر کہہ لیں یہ تخلل تکبیر ہو جائے گا معاملہ، اور ایک تلاوت کے دوران تکبیر کا تخلل جو ہے یہ کلام تو ہے نہیں کہ نماز فاسد ہو جائے. وَشَرْطُهُ أَلَّا يَتَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ، اس کی شرط یہ ہے، یعنی آخری والی بات بتا رہے ہیں کہ ظہر کے بعد ظہر شروع کرے، ظہر کی کسی رکعت میں پھر سے ظہر شروع کرنا چاہے تو یہ پہلی ظہر باطل نہیں ہوگی اور دوسری ظہر شروع نہیں ہوگی.
اس کی شرط کیا ہے کہ نیت کا تلفظ نہ کرے، یعنی نیت کر رہا ہے ظہر سے ظہر کی طرف منتقل ہونے کی، لیکن یہ نیت دل سے ہی ہو، تلفظ بھی نیت نہ کرے، ورنہ تلفظ تو کلام ہو جائے گا۔ وَإِن تَلَفَّظَ بِهَا بَطَلَتِ الْأُولَى مُطْلَقًا، اگر تلفظ کر دے نیت کا تو پہلی نماز مطلقاً باطل ہو جائے گی، کسی بھی صورت میں، چاہے انتقال کی نیت کی یا نہ کی، کلام کی وجہ سے۔ وقت ذکرنا تفاریعها فی مفسدات الصلاة فی شرح التم من شرح التم، مصنف کہتے ہیں کہ البحر الرائق میں ہم نے مفسدات الصلاة میں اس کی تفریعات ذکر کی۔ چلیے چلیے فصل ومن المنافی التردد، کیونکہ چوتھی شرط نیت کی صحت کی کیا ہے، کوئی منافی بیچ میں نہ آ جائے، نیت اور منوی کے بیچ۔ تو فرماتے ہیں منافی سے تردد وعدم الجزم فی اصلها، یہ بھی منافی ہے، یعنی نیت کی آپ نے اور منوی ابھی شروع نہیں کیا، تو بیچ میں تردد ہونے لگ گیا، شک ہونے لگ گیا، اور اصل نیت میں جزم نہیں ہے، پھر نیت کیسی؟ جس عمل کی نیت کر رہے ہیں آپ، وہ عمل کرنے جا رہے ہیں، اس میں یقین ہی نہیں ہے، تردد کا شکار ہے، تو پھر نیت معتبر نہیں ہے۔ دیکھیے ملتقط میں یہ مسئلہ لکھا ہے، وعن محمد فی من اشترى خادما للخدمة وهو ينوي ان اصاب ربحا باعه، فرماتے ہیں ملتقط میں یہ لکھا ہے کہ امام محمد سے مروی ہے اس شخص کے بارے میں جو خدمت کے لیے غلام خریدے۔ غلام کس لیے خریدا؟ خدمت کے لیے، تجارت کے لیے نہیں، اور اس کی نیت ہے کہ اگر فائدہ ملے تو بیچ دے گا، لا زکات علیہ، اس پر زکات نہ ہوگی۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے، لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں، کوئی زمین خریدی اور خریدی اس لیے ہے کہ وہ اپنے پاس رکھے گا، لیکن اگر فائدہ ہوگا تو بیچ بھی دیں گے، پھر تو اسے خرید لیں گے، تو کیا یہ مال تجارت کے لیے کافی ہے؟ یعنی تجارت کی نیت کے لیے کافی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تردد ہے، ان اصاب ربحا، اگر فائدہ ملے گا تو بیچے گا، ورنہ رکھے گا اپنے پاس۔ تاجر تو رکھنے کے لیے مال نہیں خریدتا ہے، عام لوگ جو ہے رکھنے کے لیے مال خریدتے ہیں، تاجر جو ہے رکھنے کے لیے مال نہیں خریدتا، اس لیے تجارت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی نے خادم کو خدمت کے لیے خریدا اور ارادہ یہ ہے کہ اگر فائدہ ملے گا تو بیچ دے گا، تو اس پر مال تجارت نہیں قرار پائے گا، اس پر زکات نہیں ہوگی۔ وقالو، فقہا فرماتے لو نوا یوم الشک، اب اسی پر تفریحات دیکھیے، تردد جو ہے وہ منافی نیت ہے، جزم نہ ہو یہ بھی منافی نیت ہے، ایک ہی بات ہو گئی دونوں۔ فرماتے ہیں کہ لو نوا یوم الشک کی ان كان من شعبان ليس بصائم وان كان من رمضان كان صائما لم تصح نیته، اگر اس نے یوم الشک وہ نیت کی، یوم الشک سے مراد 30ویں شعبان ہے، جبکہ 29ویں کو بادل ہو،
یعنی افق جو ہے وہ مطلع ابرآلود ہو، مطلع صاف نہ ہو، تو 30ویں تاریخ کو یوم الشک کہتے ہیں۔ اگر یوم الشک کو روزہ رکھنے میں اس نے نیت یوں کی کہ اگر شعبان، یعنی امساک کیا اس نے کہ اگر شعبان ہوا کل کو تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، کہیں میرا روزہ نہیں، اور اگر کل کو رمضان ہوا تو میرا روزہ، اس کی نیت درست نہیں ہوگی، کیونکہ اصل صوم میں تردد ہے۔ اگر مگر والی صورت جو ہے تردد والی صورت ہوتی ہے کہ اگر شعبان تو نہیں روزہ، روزہ نہیں، اگر رمضان تو روزہ، تو اصل نیت میں جزم نہیں ہے تو پھر روزہ ہوگا ہی نہیں۔ لیکن فرماتے ہیں وَلَوْ رَدَّدَ فِي الْوَصْفِ، یہ اصل میں تردد کا معاملہ الگ ہے، وصف میں تردد کا معاملہ الگ ہے۔ اصل میں تردد ہو کہ نیت روزے کی ہے کہ نہیں ہے تو اس میں روزہ ہی نہیں ہوگا، لیکن نیت تو ہے روزے کی، لیکن کون سے روزے کی نیت کر رہا ہے اس میں تردد ہے۔ کیسے؟ بِأَنْ نَوَىٰ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ فَنَفْلٌ وَإِلَّا فَعَنْ رَمَضَانَ، کہ اگر کل کو شعبان ہوا تو میرا نفلی روزہ، اور اگر رمضان کی پہلی تاریخ ثابت ہوئی تو رمضان کا روزہ، صحت نیت ہو، اس کی نیت صحیح ہو جائے گی، جیسا کہ ہم نے صوم روزے کے بیان میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوا۔ اب اسی کے بارے میں بولتے ہیں جو آپ حضرات بات کرتے ہیں اور قرآن شریعت میں لکھا ہے وہ یہی ہے، یوم الشک کا روزہ رکھنا اس کی اجازت عوام کو نہیں ہے، خواص کو ہے۔ خواص روزہ رکھیں، عوام روزہ نہیں رکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ تردد ہوتا ہے کہ روزہ ہے کیسا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ یہی کہ رمضان کے روزے پر جزم نہیں ہے یا نفلی روزے پر جزم نہیں ہے، اور جو جزم کر سکے نفلی روزے کی وہ خواص سے ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی میں فرمایا کہ جو اس جزم کے ساتھ روزہ رکھ سکے کہ نفلی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور کل کو رمضان ثابت ہو گیا تو وہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ وَشَكَّ أَنَّهُ قَضَاهَا أَوْ لَا۔ اب یہ ایک جزیہ دیکھ لیجئے، کیا جزیہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی فوت شدہ نماز یعنی قضا نماز ہے، اب اس کے بعد یعنی یہ تو کنفرم ہے کہ ایک نماز میری چھوٹ گئی تھی، لیکن شک ہوا کہ کیا اسے قضا کر چکا ہے یا نہیں، اس شک کے ساتھ فقضاها، تو احتیاطاً اس نے قضا کر لی، ثم تبین انها كانت علیہ، پھر اسے بات اس کے لیے کھلی، واضح ہوا کہ وہ نماز اس کے دن میں باقی تھی، قضا نہیں کی تھی اس نے، ان لا تجزیہ للشک کی، تو اس سے چاہیے یہ کہ یہ نماز کفایت نہ کرے۔ کیوں کفایت نہ کرے؟ کیونکہ شک ہے کہ وہ ذمے میں باقی ہے یا باقی نہیں ہے، قضا کر چکا ہوں یا قضا نہیں کیا میں نے اب تک، یعنی یہ جزم نہیں ہے کہ وہ میرے ذمے میں باقی ہے، وہی والی پڑھ رہا ہوں۔ جب جزم نہیں ہے تو یہ نماز کافی نہیں ہوگی، اب جزم ہوا تو اب دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو لا تجزی ہے، یہ نماز کفایت نہ کرے گی، کیوں؟ کیونکہ شک ہے اور اس کی تعیین پر جزم نہیں ہے۔ جی، یہ ایک مسئلہ ہوا شک کا۔ ولو شک فی دخول الوقت، ولو شک فی دخول وقت العبادت فأتى بها فبان انه فعلها في الوقت لم تجزه اخذا من قولهم كما في فتح القدیر۔ یہ آگے والا قول فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے وقت کے دخول کے معاملے میں شک ہوا کہ وقت آیا نہیں آیا، فأتى بها، اسی حالت میں اس نے نماز پڑھ لی، پھر کھلا کے اس نے تو وقت میں نماز پڑھی تھی، وقت ہو چکا تھا، یعنی شروع میں اسے شک تھا کہ پتہ نہیں وقت ہوا کہ نہیں ہوا، کسی شک کی حالت میں نماز پڑھ لی، اور بعد میں پتہ چلا کہ جو وہ وقت تھا اس وقت اصل میں وقت ہو چکا تھا، تو یہ نماز کافی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شک کی حالت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے،
تو یہ تردد بھی منافی کی قبیل سے ہے، عدم جزم بھی منافی کی قبیل سے ہے۔ یہ مسئلہ یہ نماز کافی نہیں ہوگی کہاں سے نکالا؟ فرمایا فتح القدیر میں، جیسا کہ فقہا کا قول لکھا ہے اس سے نکالا۔ خط کیا قول ہے؟ لو صلی الفرض وعنده ان الوقت لم يدخل فظہر انه دخل لا تدفیہ، اگر فرض نماز پڑھی اور اس کے نزدیک معاملہ یہ ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وقت داخل نہیں ہوا، فرض پڑھ لی اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وقت داخل نہیں ہوا، پھر ظاہر ہوا کہ وقت تو داخل ہو چکا تھا، تو یہ نماز کفایت نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک جو ہے یہ بات تھی کہ وقت نہیں ہوا، حالانکہ وقت ہو چکا تھا، تو شک کی حالت میں نیت ہوئی نا، تو یہ نیت معتبر نہیں ہے، اس لیے نماز کفایت نہیں کرے گی۔ چلیے فرماتے ہیں کہ خزانۃ الاکمل میں یہ مسئلہ ہے، ادرک القوم فی الصلاۃ ولا یدری، ادرک القوم فی الصلاۃ ولا یدری انها المکتوبہ اب الترویح یکبر وینوی المکتوبہ، قوم کو پایا، پوری جماعت اسے ملی نماز پڑھتی اور اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ جو نماز ہو رہی ہے فرض نماز ہو رہی ہے یا تراویح کی نماز۔ رمضان میں عشاء کے رات کی نماز کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں نماز جماعت کے ساتھ، تو پتہ نہیں عشاء کی نماز ہے یا پھر تراویح کی نماز ہے، یہ اسے کنفرم نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ خزانۃ الاکمل میں لکھا ہے کہ وہ تکبیر کہے اور فرض کی نیت کرے، اس بنیاد پر کہ انہا ان لم تکن مکتوبہ، اگر فرض نہ ہوئی تو فرض کی قضا کر لے گا، تو اس کا مطلب یقضیہا یعنی العشاء، فرض یعنی عشاء کی نماز قضا کر لے گا۔ بعد میں پتہ چلا فإذا ہوا فی العشاء صح، کہ وہ تو عشاء ہی کی نماز تھی تو صحیح ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت میں تردد نہیں رکھا، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا تراویح ہے، لیکن اس نے اپنی نیت ٹھیک رکھی کہ فرض ہی کی نیت سے میں شریک ہوتا ہوں، اور بعد میں کنفرم ہو گیا کہ یہ فرض ہی نماز تھی تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر یہ بات ہوتی کہ تراویح ہے تو تراویح بھی ہو جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ تراویح تو اضاف ہے فرض سے، تو اضاف جو ہے اقوام میں داخل ہے۔ ہاں، وَإِنْ كَانَ فِي التَّرْوِيحَ يَقَعُ نَفْلًا، یہ بتا دیا یہاں پہ کہ اگر بعد میں یہ بات واضح ہوتی کہ وہ فرض نماز نہیں تھی جس میں فرض نماز کی نیت سے داخل ہوا تھا، بلکہ وہ تراویح تھی، یقع نفلاً، تو پھر نفل نماز ہو جائے گی، یعنی تراویح ہو جائے گی۔ چلیے ایک اور فرع کہہ کر کے فرماتے ہیں اقبا نیت بالمشیۃ قدمنا انه ان كان مما يتعلق بالنیات فالصوم والصلاة لم تبطل وان كان مما يتعلق بالاقوال كالطلاق والعتاق بطل۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ مسئلہ بتایا، ہو سکتا ہے پہلے قاعدے میں بتایا ہو، مسئلہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ مشیت لیتے آئے، یعنی انشاءاللہ کہہ دیا، انشاءاللہ یعنی تعلیق، تو ان تو حرف شرط ہے نا، اور ان کے ذریعے جو ہے پورا عقد معلق ہو جاتا ہے، پورا عقد معلق ہو جاتا ہے، تنجیز نہیں ہے، انشاء نہیں رہ جاتا معلق۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ انشاءاللہ لوگ برکت کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر مستقبل میں کوئی بات، جیسے قرآن پاک میں ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور یہ بات ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے جو ہے نا وہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا، اس لیے لوگ مستقبل کے معاملے میں انشاءاللہ کہتے ہیں، تعلیق کے لیے نہیں کہتے کہ میں نہیں کروں گا، اللہ چاہے گا تو کروں گا، ارادہ نہیں ہے میرا کرنے کا، بلکہ برکت کے لیے کہتے ہیں۔ دوسرا استعمال انشاءاللہ کا تعلیق کے لیے کہ یہ میں کر نہیں رہا ہوں بلکہ اللہ کی مشیت پر معلق کر رہا ہوں، تو تعلیق اور تنجیز دو الگ الگ چیزیں تو ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ طلاق و عطاق میں انشاءاللہ کہنے سے عمل باطل ہو جائے گا کیونکہ یہ تعلیق ہو جائے گی، اور عبادات میں تعلیق نہیں ہے بلکہ برکت کے لیے کہتے ہیں۔ لہذا اگر کسی نے کہا کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان،
تو کل کے روزے کی نیت باطل نہیں ہو جائے گی؟ تو اگر آخر میں انشاءاللہ کہہ دیا نویت ان اصوم غدا انشاءاللہ، یا نویت ان اصلی رکعتین لفرض الفجر، اگر اور ساتھ میں کہا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کہنے سے نیت باطل نہیں ہو جائے گی، نماز درست رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشیت جو لائے بیچ میں یا نیت کے بعد، یہ بطور برکت و تبرک ہے، نہ کہ تعلیق کے لیے۔ اور اگر طلاق و عطاق میں لے کے آ گئے تو وہاں پر تعلیق ہاں طلاق اور عطاق باطل، انشاء طلاق نہیں۔ جیسے کہا انت طالق انشاء اللہ، یا اپنے غلام کو کہا انت حر انشاء اللہ، تو نہ تو بیوی کو طلاق پڑے گی نہ غلام آزاد ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں کہ نیت کے بعد مشیت لائے، تو ہم پہلے بیان کر چکے کہ اگر نیتوں سے متعلق ہے، جیسے کہ روزے کی نیت ہے، نماز کی نیت ہے، تو نیتیں باطل نہیں ہوں گی۔ اور اگر اقوال سے متعلق ہے جیسے کہ طلاق و عطا، تو پھر یہ اقوال باطل ہو جائیں گے۔ چلیے تکمیل، اب اس قاعدے کی تکمیل، یعنی جو پورا قاعدہ جو ہے نا، پہلا والا قاعدہ بھی اور دوسرا والا قاعدہ بھی، اس کے تکملے کے طور پر ایک بات کہہ رہے ہیں، النیت شرط عندنا فی کل العبادات باتفاق الاصحاب لا رکنا، وانما وقع الاختلاف بینہم فی تکبیرۃ الاحرام والمعتمد انها شرط كالنیت وقیل برکنیتها۔ تمام عبادتوں میں نیت ہمارے نزدیک شرط ہے، ہمارے اصحاب حنفیہ کے اتفاق و اجماع کے ساتھ، رکن نہیں ہے۔ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت رکن ہے یا شرط ہے، تو اصحاب حنفیہ کا اتفاق ہے کہ عبادات میں نیت رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے، تمام عبادتوں میں۔ استثناء ہے تو تکبیر احرام کا ہے، وانما وقع الاختلاف، اختلاف کے معاملے میں استثناء، کہ ہمارے فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا تکبیر احرام کے بارے میں کہ وہ رکن ہے یا شرط ہے۔ معتمد ہے کہ وہاں بھی وہ رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہی ہے، انا شرط کنیت، جیسے کہ نیت شرط ہے احرام کے لیے، ویسے تکبیر بھی شرط ہے احرام کے لیے۔ وقیلہ بے رکنیت، یہاں اور ایک قول یہ ہے کہ تکبیر احرام کے لیے رکن ہے۔ جی سر، 1 منٹ کا بریک۔ حضور ریکارڈنگ بند کر لیں۔
چلیے چلیے فرماتے ہیں قاعدۃ فی الایمان، یعنی قسموں میں، قسم کے بیان میں، یمین میں ایک قاعدہ، لیکن وہ قاعدہ نیتی سے متعلق ہے کہ آپ نے پڑھا کہ ایمان میں نیت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ تلفظ کا اعتبار ہے، یعنی نیت کر لیا اور لفظ نہیں بولا تو اس سے یمین منعقد نہیں ہے۔ لیکن آگے دیکھیے تخصیص العام بالنیت مقبولۃ دیانۃ لا قضاء، عام کو نیت کے ساتھ خاص کر دینا دیانتاً تو مقبول ہے، قضاءً مقبول نہیں ہے۔ لیکن امام خصاب کے نزدیک قضاءً بھی درست ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قسم کھا لی کہ میں کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا، لا آکل طعاما، یہ تو عام ہے، اور ہر عام آپ کو پتہ ہے ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، اور جب تخصیص کا احتمال ہوتا ہے تو نیت سے تخصیص ہو جائے گی۔ لہذا کہنے کو کہہ دیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، الطعام مطلقاً کہا، اور نیت کی کہ کھانے سے مراد گوشت نہیں کھاؤں گا یا سبزی نہیں کھاؤں گا، تو دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی، قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فیما بینہ و بین اللہ، یہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے وہ حانث نہیں ہوا، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میری مراد گوشت ہے تو سبزی کھانے سے حانث نہیں ہوگا دیانتاً، لیکن قضاءً وہ حانث ہوگا۔ یہ ایمان میں، میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ ایمان میں کیا معاملہ ہے کہ قضاءً اور دیانتاً الگ الگ ہو، کہ دیانتاً کا معاملہ تو فیما بینہ و بین اللہ تعالی ہے، اور قضاءً کہتے ہیں فیما بینہ و بین العبد، انسانوں کا انسانوں سے تعلق کے معاملات۔ تو اس میں جو قربت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہت سے، اور ایمان میں سارا معاملہ اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے، اور کفارہ اللہ کے لیے دینا ہوتا ہے۔ تو دیانتاً مقبول تو ہر اعتبار سے مقبول، پھر قضاءً مقبول نہ ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ ہو سکتا ہے ایسی صورت ہو جس میں اس نے قسم کھا لی ہو اور اس کی قسم سے کسی بندے پر اثر پڑتا ہو، یہ مطلب ہے کہ قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن امام خصاب کے نزدیک دیانتاً بھی مقبول ہے اور قضاءً بھی مقبول ہے۔ فلو قال کل امرأة اتزوجها فهي طالق، کہ ہر عورت جس سے میں نکاح کروں اسے طلاق۔ اب تو اتنا عام کر دیا اس نے، تو شادی کرے گا کیسے؟ لیکن بعد میں اس نے کہا کہ نویت من بلدتی کذا، میری مراد یہ تھی کہ فلاں شہر کی کسی بھی عورت سے نکاح کروں گا تو اسے طلاق۔ تو آپ نے سن لیا کہ دیانتاً یہ مقبول ہے، قضاءً مقبول نہیں ہے، اس لیے فرماتے لم یصح فی ظاہر المذہب، ظاہر مذہب میں یہ استثناء یا یہ نیت معتبر نہیں ہوگی، لہذا جس عورت سے بھی نکاح کرے گا تو قضاءً نکاح ٹوٹ جائے گا، طلاق ہو جائے گی، ظاہر مذہب خلافاً للخصاب، کیونکہ امام خصاب نے تو قضاءً بھی کہہ دیا، دیانتاً بھی کہہ دیا، ہر اعتبار سے مقبول ہے، تو اس لیے اس کا یہ کہنا کہ فلاں شہر کی عورت میری مراد کی، عورتیں میری مراد کی، تو اس کی بات مان لی جائے گی امام خصاب کے نزدیک۔ لیکن ظاہر مذہب یہ ہے کہ نہیں۔ وَقَضَى مَنْ غَصَبَ دَرَاهِمَ إِنسَانٍ فَلَمَّا حَلَّفَهُ الْخَصْمُ عَامًّا نَوَى خَاصًّا، اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ کسی نے کسی دوسرے انسان کے دراہم غصب کر لیے، تو خصم نے جب اس کو ایک عام سی قسم دلائی، ایک جنرل قسم، تو یعنی کچھ یوں کہو کہ میں نے کوئی درہم غصب نہیں کیا، ایسا مطلب عام کر دیا،
کوئی درہم غصب نہیں کیا، اس طرح کی قسم دلائی قسم نے اس کو، لیکن اس نے کیا کیا، ایسی عام قسم تو کھا لی لیکن نوا خاصن نیت کیا کی، خاص قسم کے درہم کی، میں نے کوئی درہم غصب نہیں کیا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جہاد اچھے یا پھر یہ کہ فلاں شہر کے دراہم یا ایسے دراہم جو چھوٹے ہیں، اس طرح کی کوئی تخصیص کر دی نیت میں، تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ یہی حکم ہے، قضا کا نا یہی حکم ہے، یعنی ظاہر مذہب میں اس کی یہ تخصیص مانی نہیں جائے گی، امام قصاب مانیں گے۔ تو فرماتے وما قالہ القصاف مخلص لمن حلفہ ظالم، امام خصاف نے جو یہ کہہ دیا کہ قضاءً بھی مانیں گے دیانتاً بھی مانیں گے، یہ اصل میں بچنے کی راہ ہے اس کے لیے جس کو کوئی ظالم قسم دلائے۔ اسی کو کہیں پہ اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ اگر مظلوم ہو تو یمین میں تخصیص کی نیت معتبر ہے قضاءً بھی، اور ظالم ہے تو معتبر نہیں ہے، یعنی قسم کھانے والا اگر مظلوم ہے اور ظالم کو یہ قسم دے رہا ہے، اس وقت اس کے ظلم سے بچنے کے لیے مظلوم نے عام قسم کھائی اور خاص مراد لی، تو یہ قضاءً بھی درست ہے، تو امام قصاب کے قول کو اسی پر محمول کریں گے۔ اسی لیے کہا کہ جو امام قصاب نے کہا وہ اس مظلوم کے لیے بچنے کی راہ ہے، اسے کسی ظالم نے قسم دلائی، ظالم نے قسم دلائی، اس نے کہا کہ کہو کہ کسی طرح کے ہے نا، کسی قسم کی بات جو ہے جو ہمارے امیر کہیں گے اس کے خلاف کسی کی بات نہیں مانیں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے، اتنا ظلم کیا۔ تو اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ ہاں ایسی جنرل قسم کھا لی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ یا امیر کے درباریوں کے میں سے کسی کی بات نہیں مانیں گے، کسی کے خلاف کسی کی بات امیر کے خلاف نہیں مانیں گے، باقی لوگوں کی مان سکتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی صورت نکالی، اور بھی مثالیں اپنے طور پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ محلف جو ہے وہ ظالم ہے، یا مستحلف کہہ لیں، مستحلف ظالم ہے اور حالف مظلوم ہے، تو مستحلف نے عام قسم دلائی اور حالف جو ہے عام ہی قسم اٹھاتا ہے لیکن خاص کی نیت کر لیتا ہے، تو یہ درست ہے اور یہی راستہ ہے اس کے بچنے کا۔ والفتویٰ علی ظاہر المذہب، یہ تو ظلم اور ظالم اور مظلوم کا معاملہ الگ ہے، لیکن اگر ظلم کا مسئلہ نہ ہو تو فتویٰ ظاہر مذہب پر ہی ہے کہ جب آپ نے قسم جو ہے وہ عام الفاظ سے کھائی تو تخصیص کی نیت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی بھی راہ نکال لے گا کفارے سے بچنے کے لیے یا اور احکام سے بچنے کے لیے کہ میری مراد یہ تھی، میری مراد وہ تھی، اس لیے فتویٰ ظاہر مذہب پر ہے۔ کہ اگر کسی عام آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے؟ جی حضور آ رہی ہے۔ کہتے ہیں فتن وقع فی ید الظلمہ، یہ ابھی ہم نے بتایا کہ اگر حالف مظلوم ہے تو عام قسم اور خاص نیت اس کو اجازت ہے، اور وہ مظلوم نہیں ہے بلکہ ظالم ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جوان ظالموں کے ہاتھ سے چڑھ گیا، اور ایسے موقع پر اس نے امام خصاف کا قول اختیار کیا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ قسم تو عام اٹھائی اور مراد دے لی خاص، تو اس پہ کفارہ نہیں دینا پڑے گا، اور وہ قسم بظاہر توڑے بھی تو حقیقتاً حانث نہیں مانا جائے گا، فلا بأس بہ جزا فی الوالدیہ۔ چلیے، فلو قال کل مملوک املک،
अमलकुहु फहुव हुर्रुन, अगर उसने कहा कि हर ममलूक जिसका मैं मालिक हूँ वो आज़ाद, जिसका भी मैं मालिक हूँ सब के सब आज़ाद। और फिर बाद में कहता है कि आई तो भी रिजाल दूना निसा, मेरी मुराद मर्द गुलाम थे, औरतें जो बादियाँ हैं वो मेरी मुराद नहीं है। दुज्जना, तो उसकी बात जो है दियानतन मान ली जाएगी, क़ज़ाअन नहीं मानी जाएगी। क्यों? इसलिए कि इसने ममलूक का लफ्ज़ आम किया और मुजिबा कुल्लिया का सूर भी लाया कुल्लू कह करके, तो इस्तिस्ना का तो एहतमाल ही नहीं यहाँ पर। और फिर आज बाद में कह रहा है कि मेरी मुराद रिजाल हैं, निसा नहीं है, तो क़ज़ाअन ये बात नहीं मानी जाएगी। दियानतन इसलिए मान ली जाएगी कि हर आम में तखसीस का एहतमाल होता है, और ये जो तखसीस की है ममलूक मुज़क्कर और रिजाल ही लिया मुराद उसने, इसलिए ये दियानतन उसकी तखसीस मान ली जाएगी। बरखिलाफ़ माल और काल, बरखिलाफ़ इसके कि अगर वो कहता कि मेरी मुराद काले गुलाम है, पीले और गोरे किस्म के गुलाम है, वो मेरी मुराद नहीं है, ये बात नहीं मानी जाएगी। और बिलअक्स, या फिर कहे कि गोरे मेरी मुराद है, काले नहीं, लम युसद्दक़ दियानतन अयदन, तो क़ज़ाअन दियानतन भी नहीं मानेंगे। ये बात पहले गुजरी थी तो वजह बता दी थी कि आम जो है ना वो लफ्ज़ की किस्म है, तो वो जो ममलूक है उसमें एक तरह का ममलूक दूसरे तरह का ममलूक, इसमें किसी से तखसीस और इस्तिस्ना हो सकता है। सिफत लफ्ज़ का मिस्दाक नहीं होती। ममलूक का माना गुलाम है तो किन आ जाएगा, और क्या नाम है अब्द मुश्तरक आ जाए, मुकातब आ जाए, मुदब्बर आ जाए, इस तरह से ये सब के सब आ जाए। लेकिन गोरा और काला और नाटा और लंबा, ये सब उस लफ्ज़ के मिस्दाक तो नहीं है। ये और बात है कि इतलाक में सब के सब शामिल है लेकिन मिस्दाक तो नहीं है, तो इसकी तफसीस कैसे हम, एहतमाल ही नहीं है इसकी, इसका एहतमाल ही नहीं है, तो ये तफसीस काबिल कबूल ना होगी, बयानतन भी नहीं। कौल ही नवैतुन निसा दून रिजाल, जैसे कि अगर वो कहता है कि मेरी मुराद औरतें हैं, यानी जब कहा कि हर ममलूक जिसका मैं मालिक हूँ वो आज़ाद, और कह रहा है कि इससे मुराद मेरी सिर्फ बादियाँ हैं, गुलाम नहीं, ये बात नहीं मानेंगे। फरमाते हैं वल फ़र्क़ बय्यनाहु फ़ी शर्त, ये जो फ़र्क है निसा और रिजाल का, या फिर इससे पहले वाला फ़र्क कहते हैं कि हमने उसको अपनी किताब अल बहरुर राइक़ में यमीन बित्तलाक़ और इताक़ में बयान कर दिया, और इससे पहले जो बात गुजरी थी वहाँ भी बयान कर दिया गया था। मैंने बयान किया था कि निसा की तखसीस और रिजाल का इस्तिस्ना ये नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि ममलूक लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है, तो औरतें तो तक़रीबन शामिल हुई, लेकिन असल तो मर्द मुराद लेने होंगे। ममलूक से मुराद मर्द लें, वही असल मफ़हूम और मिस्दाक़ है। और तक़रीबन जो है क्योंकि औरतों को शामिल करना होता है तो मुज़क्कर सिग़े से शामिल कर लिया जाता है, तो तक़रीबन औरतें शामिल हो जाएंगी। लेकिन जनाब अगर रिजाल ही को अलग कर दिया और निसा मुराद लिया तो फिर मसला नहीं हो जाएगा कि मुराद ले रहे मुअन्नस और लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे मुज़क्कर, तो ये बात नहीं मानी जाएगी। चलिए, ये बात थी कि आम लफ्ज़ बोलें और ख़ास मुराद लें, तख़सीसुल आम, लेकिन तामीमुल ख़ास इसका उलट, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। व अम्मा तामीमुल ख़ास बिन्नियत फ़लम अरहुल आन, कि किसी ख़ास को आम कर देना नियत के ज़रिए, मैंने इसे अब तक नहीं देखा, यानी ये हुक्म हमें नहीं मिला। जैसे ख़ास तौर से लोगों की इबारत में, जैसे कि किसी ने कह दिया कि मैं रक़बा मोमिना आज़ाद करूँगा, और फिर आज़ाद करे खाली रक़बा काफ़िरा, और कह दे रक़बा मोमिना से सिर्फ रक़बा मुराद है, ये बात दुरुस्त नहीं होगी। अगरचे औसाफ की क़ैद जो है वो नसूस में मोतबर नहीं होती, मफ़हूम मुखालिफ मोतबर नहीं होता, लेकिन लोगों के जुमलों में तो मोतबर होता है। इसलिए कोई ख़ास किस्म की, यानी कहे कि मैं पका हुआ गोश्त नहीं खाऊंगा, और इससे फिर कहे कि मेरी मुराद ये थी कि कच्चा भी गोश्त नहीं खाऊंगा या कोई गोश्त नहीं, तो ये नहीं। चलिए, कायदा फ़ीहा अयदन, एक और कायदा इसी में,
الیمین علی نیت الحالف ان کان مظلوما وعلی نیت المستحلف ان کان ظالما کما فی الخلاصہ. یمین حالف کی نیت پر محمول کیا جائے گا اگر مظلوم ہے، اور مستحلف کی نیت پر اگر حالف جو ہے وہ ظالم ہے. ان کان ظالما سے مراد مستحلف نہیں بلکہ حالف. کما فی الخلاصہ یوں سمجھ لیں کہ زید اور بکر دونوں کا اختلاف ہو گیا. تو زید ظالم ہے، اور بکر وہ حالف ہے جو مظلوم ہے. تو زید نے ظلمن اس کی قسم جو ہے نا اس کو قسم دیا، تو بکر نے قسم اٹھائی اور عام لفظ استعمال کیا لیکن مراد لیا خاص. تو یہاں پر مظلوم ہونے کی صورت میں حالف کی نیت کا اعتبار ہوگا. لیکن اگر حالف مظلوم نہیں بلکہ ظالم ہے تو اس کی قسم کا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، مستحلف کی قسم کا اعتبار ہوگا. تو مستحلف مظلوم ہے، وہ کہتا ہے ظالم غاصب سے کہ تم نے ہماری کوئی زمین، کہہ دو کہ ہماری کوئی زمین تم نے قسم نہیں کی. تو اس غاصب نے کہہ دیا کہ ہم نے کوئی زمین آپ کی قسم نہیں کی. عام تو کہہ دیا اور پھر کہتا کہ میری مراد فلاں اس علاقے کی زمین ہے اور فلاں علاقے کی زمین خارج ہے. تو یہ تو خاص کر رہا ہے اور مستحلف جو ہے وہ عام کر رہا ہے. تو مستحلف ہی کی نیت کا اعتبار ہوگا کیونکہ یہاں پر حالف ظالم ہے. وہ غاصب تو ہے اور اس نے یہاں کی زمین غصب نہیں کی، کہیں اور کی زمین غصب کی ہے، اور عام قسم اٹھا رہا ہے لیکن مراد لے رہا ہے یہاں والی زمین. اس لیے اس کی قسم کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ یہ ظالم ہے. تو مستحلف کی نیت کا اعتبار ہوگا جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے. چلیے یہیں پر اب درس روکتے ہیں اور 2-3 منٹ کا بریک دیجیے، پھر ہم